کھوکھر ہے۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ جو اس وقت رات کے تقریباً 9:30 بج چکے ہیں، جو تخت لاہور کی جنگ، سیاسی جنگ جس کو ہم کہتے ہیں، اقتدار کے حاصلات کے لیے ایک طرف جو پی ٹی آئی اور قافلی کے مشترکہ چیف منسٹر وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی، دوسری طرف وفاقی حکومت جس میں تمام اتحادی جماعتیں انکلوڈ پیپلز پارٹی شامل ہیں، وہ اس کو نکالنے کے لیے، پھر گورنر کا جو رول اب سامنے آ چکا ہے، کیونکہ گورنر نے تو اس کو کہا تھا کہ اعتماد کا ووٹ لیا جائے۔ اب اس نے اعتماد کا تو ووٹ نہیں لیا، وہ ٹائم بھی گزر گیا۔ کہا یہ جا رہا ہے، جب میں آپ سے یہ باتیں شیئر کر رہا ہوں، ویڈیو شیئر کر رہا ہوں، کہ رات کو 12 بجے تک گورنر کی یہ کوشش ہے کہ رات کا 12 بجے کا ٹائم جو بیسیکلی ہوتا ہے کہ جی 21 دسمبر کو 4 بجے شام کو وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو جو اعتماد کا ووٹ لینا تھا، گورنر کے اپنے کے حکم کے ہدایت کے مطابق۔ دوسری جانب اسپیکر نے ایک دن پہلے، جیسے وہ آپ لوگوں کے سامنے وہ چیزیں بھی سامنے ہیں، کہ اس نے رولنگ دے دی کہ یہ گورنر کی طرف سے وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ہدایت یا ایون نیا سیشن کال کرنا وہ غیر آئینی تھا، جس پہ قانونی ماہرین نے بھی اپنی جو ہے نا ایک رائے کا اظہار کر چکے ہیں، جس میں ظاہر مختلف آ رہے ہیں، لیکن میجارٹی یہ کہتی ہے، جو سینئر وکلاء، قانون دان، ماہرین، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ ججز نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ گورنر کو اختیار ہی نہیں ہے کہ آن گوئنگ، وہ ایک سیشن چل رہا ہے اس کے بیچ میں آپ نے ایک اور سیشن کال کرے، یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ ہاں 96 میں ایک دفعہ ہوا تھا، اس وقت، کیونکہ اس وقت 58(2) بھی تھا۔ لوگ اس چیز کو پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس وقت 58(2) بھی نہیں، 58(2) بھی وہ ہوتا تھا جو صدر کے پاس اختیار ہوتا تھا، پھر صدر اسمبلیاں ڈیزالو کرتا تھا، نیشنل اسمبلی، حکومت، فیڈرل گورنمنٹ، وفاقی حکومت کو، اور گورنرز کو کہتا تھا کہ آپ صوبائی اسمبلیاں کو بھی ختم کر دیں، توڑ دیں، اور حکومتوں کو۔ اس وقت یہ تھا، تو اس وقت منظور وٹو نے جس طرح جو ہے میرے ٹوٹل میں لوگوں کو اکٹھے کیا تھا، اور ایک رات میں پنجاب کے ایم پی ایز نے کس طرح وفاداریاں چینج کی تھی، یہ وہ ایک الگ مسئلہ تھا۔ اس وقت 18ویں ترمیم جو پیپلز پارٹی کو یہ ایک کریڈٹ جاتا ہے، جب رضا ربانی کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی گئی تھی، اور یہ آئینی کمیٹی تھی جس کے بنیاد پہ پھر یہ 18ویں ترمیم ہے، جو آج پیپلز پارٹی روزانہ اس کی دعویدار بنتی ہے کہ ہم نے صوبوں کو بھی خود مختار دی۔ لیکن یہاں پہ پیپلز پارٹی کا ایک عجیب سا رول جو نظر آ رہا ہے کہ اقتدار کی حصول کے لیے جو ان کے اوپر پی ٹی آئی والے الزام لگا رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے، لیکن پی ٹی آئی والے لگا رہے ہیں کہ جس طرح ممبران کی خرید فروخت جو آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح پنجاب میں سیاسی لوٹوں کو، جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا موشن موو ہوا تھا تو کس طرح اکٹھے کیا گیا تھا، ان کو وہاں پہ ٹھہرایا گیا تھا، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اب بھی یہ جو پی ٹی آئی والے الزام لگا رہے ہیں کہ شرجیل انعام احمد جو سندھ کے صوبائی وزیر انفارمیشن ہے، باقی دوسروں کے وزراء کے اوپر بھی الزام آتا رہے، تو پیپلز پارٹی کو تو میں تو یہ نہیں کہوں گا، لیکن سوچنا چاہیے کہ ایک طرف صوبے میں جو سیلاب کی صورتحال ہے، غریب، مسکین، بے یار و مددگار آج بھی اپنے جو چھت کے بغیر اپنے وہی روڈوں پہ کہیں پہ پڑے ہوئے ہیں، جن کو اس سردی کی موسم میں بچوں کو جو ٹینٹ نہیں ہے،
کھانے پینے کے علاوہ پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، لیکن جو بقول پی ٹی آئی والوں کے کہ اربوں روپے کی ان کو آفریں دی جا رہی ان کے ممبران کو کہ وہ وفاداریاں چینج کریں، لیکن کیوں نہیں پیپلز پارٹی اس بات کا ایک سوچ بچار کر لیتی ہے کہ آپ لوگوں نے تو عوام کے ساتھ روٹی کپڑا اور مکان کا جو ہے نا وعدہ کیا تھا، 55 سال ہو گئے ہیں۔ 30 نومبر کو پیپلز پارٹی نے جو ہے نا یوم تاسیس منایا، جس میں ایک مرتبہ بھی ان لوگوں نے اس چیز کا کہ ہم لوگوں کو وہ جو ذوالفقار علی بھٹو شہید بی بی محترمہ بے نظیر بھٹو کا ایک جو ویژن تھا، جو نعرہ تھا، اس پہ عمل کریں گے، لیکن کیونکہ اب ہم اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں، کیونکہ نئی وہ کہتے ہیں نا کہ نئی قیادت، نئے خواب، نئے لوگوں کے نعرے۔ بات یہ ہے کہ بات آ رہی ہے کہ تخت لاہور کو کس طرح سیاسی طور پہ حاصل کیا جائے۔ یہاں پہ وفاقی حکومت کے پاس لوگوں کے تمام مسائل جو ہے نا، جیسے ان لوگوں نے حل کر لیے ہیں۔ لوگوں کو اس وقت بجلی 24 گھنٹے مہیا ہو رہی ہے، کہیں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہے۔ اس سردی میں گیس مہیا ہو رہا ہے، چولہے جو ہیں جل رہے ہیں، حالانکہ آپ کے سامنے ہے کہ چولہے بند ہو چکے ہیں، سی این جی اسٹیشنیں بند ہو چکی ہیں۔ اس کی حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اس کے وزراء باہر بیرون ملکوں پہ دوروں پہ جاتے ہیں، گھومتے ہیں پھرتے ہیں، رزلٹ چاہے زیرو ہو، جیسے بلاول بھٹو زرداری کے جو وزیر خارجہ ہے، اس کے بارے میں یہ باتیں اوپن ہو چکی ہیں کہ اس نے اتنے دورے کیے ہیں جو ایک 7-8 ماہ میں، کہ 3 سالوں میں بھی اتنے کسی اور وزیر خارجہ نے نہیں کہ 1 ارب سے اوپر جو ہے نا اس کے دوروں پہ خرچ ہو چکا ہے، لیکن ان کو کوئی معیشت کا حال، معیشت یہ ہے کہ تباہ ہو چکی ہے۔ حکومت خیر وہ ڈالر کی تو بات اب کرنا فضول ہے کہ ڈالر نہ مارکیٹ میں ہے، نہ ڈالر مل رہا ہے، نہ کوئی ڈالر کا تعین ہو رہا ہے کہ ڈالر کی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 126 130 235 پہ اس طرح جو ہے نا وہ ڈالر مل رہا ہے، لیکن وہ بھی مل نہیں رہا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں تو ڈالر آپ کے پاس ہے نہیں، اسٹیٹ بینک نے آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔ تو بات وہ ہے کہ سیاسی اختلافات اور تبدیلیاں آنی چاہیے، لیکن ایک قانون اور آئین کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ کیونکہ ذاتی انا کا مسئلہ بنا جاتا ہے، اور ہم کیونکہ مجھے کسی اور کا چہرہ پسند نہیں ہے، میرا چہرہ کسی اور کو پسند نہیں، یہ حکمرانوں کی بات ہے۔ ایک طرف وہ تمام کٹھے ہو گئے جن لوگوں کا ماضی یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف کیا باتیں نہیں کی ہے۔ آج عمران خان کے اوپر وہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہاں تک کہ اس کی ایک جو ہے بیٹی کا حوالہ، جو اب وہ صحیح ہے غلط ہے یہ تو عمران خان کو خود ثابت کرنا پڑے گا، لیکن یہاں تک کہ اگر میں یہاں پہ آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کروں، ہو سکتا ہے نون لیگ والوں کو بھی اچھا نہ لگے، پیپلز پارٹی والوں کو، حالانکہ پیپلز پارٹی والوں کے دکھتی رگ پہ ہاتھ ہے کہ نواز شریف نون لیگ بنیادی طور پہ 90s میں 1990 میں جب نواز شریف پہلی مرتبہ وزیر اعظم بننے جا رہے تھے، تو اس وقت کے انتخابات میں محترمہ بے نظیر بھٹو، بیگم نصرت بھٹو کے خلاف جس طرح پروپیگنڈا کی تھی، خواتین کی جو کہتے ہیں نا کہ کسی کی کردار کشی، میں اسے سخت الفاظ اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ یہ بنیاد جو رکھنے والے تھے کون تھے؟ وہ نواز لیگ والے تھے۔ آج وہ حاجی بن گئے ہیں، اور بلکہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہ جی جو
جس نے جو حج اکبری بنا ایک جمعے کا جو حج ہوا تو وہ الحاج کہلاتے ہیں. تو یہ تو ایسے ہو گئے جیسے الحاج ہو گئے, ان کے سب گناہ بھی معاف ہو گئے, سب چیزیں ان کے اوپر چیزیں پیپلز پارٹی والوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے اور معاف کر دیے. اب پیپلز پارٹی والوں کو تو خیر اس کا جواب تو وہی خود دیں گے کہ صرف ذاتی مفادات کے لیے عوام کے مسائل بھی ختم ہو گئے, عوام بھوکا مر رہا ہے, پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے, کرپشن سندھ میں جو ہے نا ایک عام ہے, بچے کے زبان پہ ہے, لیکن وہ سب چیزیں بھول جاتے ہیں. لیکن اگر سیاسی لوٹوں کی خرید کرنے کا معاملہ آتا ہے تو سندھ گورنمنٹ کا اور سندھ کے وزراء کا نام پہلے نمبر پہ. تو دوستو بات یہ ہے کہ اس وقت بیسیکلی جو بات وہ آ رہی ہے کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے. جیسے میں نے اس ویڈیو سے پہلے آپ لوگوں سے شیئر بات کی تھی, اب ظاہری بات ہے اقتدار کی جنگ ہے, آسانی سے کوئی بھی شکست قبول نہیں کرے گا, لیکن یہاں پہ عدلیہ کا رول بہت امپارٹنٹ ہے, خاص طور پہ سپریم کورٹ پاکستان کا اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کا. اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنر کے اقدامات کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں. آیا گورنر کو یہ آئین اختیارات دیتا ہے کہ وہ ایک چلتے ہوئے سیشن میں اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ کو کہے کہ جی آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں, کیونکہ وہ قانونی ماہرین نے تو اس کی رائے دے دی ہے کہ وہ نہیں کہہ سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کی اپوزیشن کی طرف سے, ظاہر ہے اس پہ بھی بات رائے آ چکی ہے کہ اس پہ تو ووٹنگ ہو سکتی ہے. ہاں یہ پھر جو ممبران کا تعداد پورا کرنا ہوتا ہے یہ بھی اپوزیشن کا ہوتا ہے, جن لوگوں نے وہ موشن موو کر چکے ہیں. اس میں بھی 14 دن, کم سے کم 7 دن ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 14 دن ہوتے ہیں. 14 دن کے اندر ان کو جو ہے نا یہ تعداد پوری کر کے, اور وہ بھی اسپیکر جب موشن کو ٹیبل کرے گا ان سے رائے لے گا, پھر اس پہ ایک ڈیبیٹ کراتا ہے یا اسی دن وہ کرتا ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو حکمت عملی بنا لی ہے کہ جیسے ہی جمعے کو پرسوں 24 کو جو ہے 23 کو جب یہ سیشن ہوگا جمعے کو, جمعہ نماز کے بعد, تو اس میں وہ جو ہے نا وہ کریں گے. اور اس میں اپوزیشن نے اگر اپنا 186 ممبر ثابت کر دیے جس میں لوٹوں کا, سیاسی لوٹوں کا نہیں ہوگا, اگر پھر پی ٹی آئی کے کچھ ممبران کو شامل کر بھی لیتے ہیں تو اسپیکر تو اس موقع پہ ان کو رد کر دے گا, تو لامحال ہے کہ ان کا تو ووٹ کاؤنٹ ہوگا نہیں. اور ظاہری طور پہ جو اس وقت نواز لیگ اور پیپلز پارٹی یا اس کے جو ہے نا باقی ایک آدھی کسی جماعت کے ووٹ ہیں, وہ تو ان کے پاس 180 سے بھی اوپر نہیں ہے, 180 سے بھی کم ہے, تو وہ تو پھر ایک نہیں ہو سکتا ہے. اب وہ بات آ رہی ہے کہ اس مسئلے کا حل جو میں نے پہلے کہا تھا, تو ایک تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی طرف جائے گا اور لامحال آ جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کو اتنا ایک ذاتی انا کا مسئلہ, ناک کا مسئلہ بنا دیا دونوں طرف نے. پی ٹی آئی والے عمران خان کہتا ہے کہ کسی بھی صورت میں اس کو الیکشن چاہیے, وہ بھی مارچ سے پہلے یا مارچ تک چاہیے. جو حکومت میں بیٹھے ہیں پی ڈی ایم والے, جو وفاق میں بیٹھے ہیں, چاہے معیشت تباہ ہو, لوگوں کو کھانے پینے کو نہیں مل رہا ہو, مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہو, روزگار ہے نہیں, 6 لاکھ سے زیادہ لوگ نوجوان جو ہے پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں, غیر ملکی کمپنیوں نے پاکستان کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کرنا چھوڑ دی ہے, باقی بھی بہت سے ایسے چیزیں ہیں. اس کے باوجود کیونکہ
اگر شہباز شریف کے بچے ٹھیک ہیں، ان کو سب کچھ مل رہا ہے، حمزہ شہباز ٹریولنگ کرتا ہے، جہازوں میں آ رہا ہے جا رہا ہے، سلمان شہباز کے کیسز ختم ہو رہے ہیں، مریم نواز کو اجازت مل گئی، وہ باپ کے پاس لندن چلی گئی، بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ بن گئے، تو اس کا مقصد ہے 22 کروڑ عوام اور ان کے بچے سب کچھ خوشحال ہو گئے۔ اب اس کا فیصلہ آپ لوگ خود کریں کہ یہ اسی طرح جو ہے نا صرف جو ہے نا سیاستدان اس قوم کو، عوام کو اپنے نعروں میں، اپنی باتوں میں، جیسے آج شہباز شریف وزیر اعظم جو ہے نا کھیرپور آئے ہیں، وہاں بڑے وہ نعرے بھی لگائے، غریبوں کی بات کی تھی، اور جو بیٹھے تھے اس کو اتنا بھی مطلب تھوڑا سا بھی اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ مسکین غریب جن کے بدن پہ، جسم پہ ایسے کپڑے بھی نہیں تھے اور ان کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، اور جس طرح ان کے ساتھ بات کر کے اور ان کو یونیورسٹی بنانے کی بات کر رہا تھا۔ بھائی یونیورسٹی بناؤ، 10 یونیورسٹیاں بناؤ، کھیرپور میں پتہ نہیں اور کیا کیا بناؤ، پہلے سے ہیں، ہاسپٹل بناؤ، آپ بہت سے اعلانات کرو، لیکن بنیادی چیز جو ہے ان کا ہے پیٹ، ان کے جسم پہ کپڑا۔ اگر آپ ان کو یہ چیزیں مہیا نہیں کرتے ہو، جیسے آپ نے وزیر اعظم بنتے ہی پشاور میں کہیں پہ جا کے خیبر پختونخوا میں آپ نے ایک جلسہ کیا اور اس نے کہا کہ میں نے مہنگائی ختم نہیں کی، آٹے کی قیمت ختم نہیں کی، تو میں اپنے کپڑے بھیج دوں گا۔ اس طرح کے کیا نعرے لگا کے، جیسے آپ نے تو وہ بھی نعرہ لگایا تھا کہ اگر ہم نے زرداری کا پیٹ نہیں چیرا، لاہور اور لاڑکانہ کی سڑکوں پہ اس کو نہیں گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے، وہ نعرے کدھر گئے؟ تو یہ اب وہ دور تبدیل ہو چکا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر انسان، ہر آدمی، ہر بچہ تمام چیزوں کو سمجھتا ہے۔ تو اس ذاتی جھگڑے کو، انا کو آپ اس کو ختم کریں، اور وہ قوتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو ملک کی حالات ہیں، جو ملک کس ڈگن پہ جا کے پہنچ چکا ہے، ملک کی حالت کیا ہو چکی ہے۔ آئے دن جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، مطلب کیا نہیں ہو رہا ہے، حکومتیں روزگار دینے کو تیار نہیں ہیں، آپ کی صنعتیں بند ہو رہی ہیں، انڈسٹری صنعتیں بند ہو رہی ہیں، آپ کس طرح ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ غیر جو جمہوری قوتیں ہیں، آپ خود ان کا راستہ ہموار کرنا چاہتے ہیں، بعد میں پھر آپ ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں نے جو ہے نا حالات خراب وہ آ گئے ہیں۔ ماضی میں اس طرح تو ہوا ہے، جب سیاستدان اپنی ناکامیاں چھپاتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی وہ غیر جمہوری قوتیں آ گئے۔ تو غیر جمہوری قوتوں کا راستہ آپ خود روکیں، بیٹھیں، اس کا حل نکالیں، اس قوم کو کنفیوژن سے نکالیں، اس قوم پہ رحم کریں۔ یہ وقت ہے آپ لوگوں میں، کیونکہ آپ لوگوں کو یہ عوام 22 کروڑ جو اس کی اب تو 22 کروڑ سے بھی زیادہ پاپولیشن ہے، آبادی ہے، یہ آپ لوگوں کو جب ووٹ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، آپ جائیں عام انتخابات میں جائیں، جس کو عوام چاہے اس کو ووٹ دے، جس کو بھی چاہے، نون لیگ کو چاہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو چاہ رہے ہیں، تحریک انصاف کو چاہ رہے ہیں، کسی اور مذہبی جماعت کو چاہ رہے ہیں، تو آپ وہ راستہ اختیار کریں، ملک کو اس صورتحال جو گمبھیر صورتحال ہے اس سے نکالیں۔ باقی یہ ہے کہ ہاں آپ کے اگر گھر کا چولہا جل رہا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ، کیونکہ آپ کا چولہا بھی جل رہا ہے، آپ کی عیاشیاں بھی ہو رہی ہیں، آپ کے جہاز بھی کھڑے ہیں آپ کے لیے پروٹوکول بھی ہے، ہر چیزیں مہیا ہیں، تو یہ چند جو ہے نا آپ 70-80 لوگ جو ہے نا
100 لوگ بھی ہوں گے صوبوں کو ملا کے، صوبوں کی حکومتوں میں شامل ہو کے 500 1000 لوگ بھی ہوں گے، لیکن کہاں 22 کروڑ عوام اور کہاں 1500 لوگ جو حکمرانی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور کہیں کہ یہ خوشحال ہے. اس طرح نہ کوئی خوشحال ہے، نہ کوئی ایسی حالت ہے. یہ نہ ہو کہ واقعی ایک خوف بھی آتا ہے اور نہیں کرنا چاہیے. لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں خدا نہ خواستہ، لیکن اگر یہ حالات رہے تو اس چیز سے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. پھر کل آپ لوگوں کا، حکمرانوں کا گریبان ہوگا اور عوام کا ہاتھ ہوگا. یہ بھی آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے، اور عوام آپ کا محاسبہ آپ کا انتخابات میں کرے گا، تو لہٰذا وہ چیز حاصل کرے. تو دوستو یہ کیونکہ آج میرا مقصد یہ تھا کہ اب رات کے 12 بجے کے بعد نوٹیفیکیشن ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، یہ تو کل تک 22 دسمبر تک معاملہ چلا جائے گا. تو آج صرف یہ میری ایک آپ لوگوں کے ساتھ یہ ڈسکشن ہے میرا، کوئی اس میں وہ میں آپ سے وہ کوئی چیز ایسی نہیں کر رہا ہوں. تو اگر آپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، جیسے میں آپ کو ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں. اور کمنٹس میں تو ویسے آپ مجھے چاہے واٹس ایپ پہ یا کہیں پہ بھی مجھے آپ جو ہے میسنجر پہ آپ مجھے یاد بھی کرتے ہیں، اور مزید میں اس کو کس طرح بہتر بنا. تو دوستو کل پھر میں 22 دسمبر کو کیونکہ ایک جو نئی ڈیولپمنٹ ہوگی میں اس پہ آپ سے بات شیئر کروں گا نئی حالات کے ساتھ. اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.